دین کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، ان کی پاکیزہ ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صل علیہ۔ خداوند متعال کی شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کروڑوں شکر بجا لاتے ہیں اس رب جلیل کا جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کی پاکیزہ حجتوں کے ذکر سے منور کر پا رہے۔ فرش عزا پر آنا بہت بڑی سعادت ہے، اس بزم کے سجانے بہت بڑی سعادت ہے جو رب کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے۔ آئیے ابتدائے کلام میں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں پروردگار اس فرش عزا کو سجانے والوں کو، اس بزم کے برپا کرنے والوں کو کسی بھی اعتبار سے دام درہم سخن پروردگار جو تیری بارگاہ سے تیری پاکیزہ حجتوں کو دنیا و آخرت کی ظاہری اور باطنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ہم سب کے شامل حال فرما۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نوجوان اور عالم شباب پر فائز
بیدار چہرے جب انسان مجلس اعزاز میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو واقعاً اپنے مولا کا کروڑوں شکر بجا لاتا ہے جس کی محبت نے اس طرح سے ہمیں بیداری عطا کی ہے، جس کی محبت نے اس طرح سے مجھے اور آپ کو حیات عطا کی ہے۔ مسلسل گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت شدت سے واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں سے اس بات کا تقاضا کیا کہ دیکھو اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ کربلا فراموش نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر کربلا یاد رہے گی دین آباد رہے گا، کربلا یاد رہے گی نام میں محمد و آل محمد، ایک درود پڑھ دے محمد صلی اللہ، یہ نام آباد رہیں گے، کربلا آباد رہے گی، مظلوم کی حمایت باقی رہے گی، کربلا آباد رہے گی، ظالموں کے ایوان خائف رہیں گے۔ یہی سبب ہے عزیزو، دشمن ان مجلسوں کے سلسلے کو تو نہ مٹا سکا، اب اس کی دوسرے مرحلے میں یہ کوشش ہے کہ مجلسیں چاہنے والوں کو جن مقام پر لے جاتی ہیں اس مقام پر نہ لے جا سکے، ڈائریکشن اس کی عوض کر دی جائے۔ انشاءاللہ یہ بیدار مجمع، یہ علی کا چاہنے والا، یہ حسین کا ماتمدار، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہر مجلس میں آنے کے آداب ہیں، باوضو ہو کر آئیں، ضروریات سے فراغت کے ساتھ آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں سے عرض کروں گا، میں تو اس مکتب کا ایک ادنا طالب علم ہوں، جب کبھی علماء کرام کی مجلسوں میں جائیں مسلح ہو کر جائیں، مزین ہو کر جائیں۔ کیا مطلب ہے مسلح ہو کر جائیں میرے بھائی؟ انسان ہے عزیزوں، بہت ساری باتیں فراموش کر بیٹھتا ہے، اگر اسے پوائنٹ وائز ہی صحیح اپنے پاس درج کر لے۔ یہ مجلس عزیزوں مدرسہ حسین ہے، یہ مدرسہ حسین ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول جائے بغیر قلم و کاغذ کے تو ٹیچر کیا کہتا ہے؟ تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہو۔ تو عزیزو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا، تیاری کے ساتھ جائیں، جن آیات کا ذکر کیا جاتا ہے ان آیات کو دیکھیں، مجلس کے بعد آپس میں بیٹھ کر اس سلسلے میں غور و فکر کریں، جو سوال ذہن میں آتا ہے کسی بھی طریقے سے جو بہتر آپ سے جانتا ہے اس سے اس سوال کو پوچھیں، تاکہ ان مجلسوں کے ذریعے سے جو واقعی بیداری پروردگار متعال پاکیزہ نفوس کو عطا کرنا چاہتا ہے ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ صدیر یا صدیر نامی راوی ہے میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ عزیزو میری اس طرز گفتگو سے آپ انشاءاللہ خستہ تو نہیں ہو رہے؟ میرے ساتھ ہے نا میرے بھائی؟ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے سوال کیا، اے میرے چاہنے والے، ہر روز امام مظلوم کی زیارت کرتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ پوچھا ہر ہفتے زیارت بجا لاتے ہو؟ کہا نہیں آقا۔ کہا ہر ماہ میرے جد مظلوم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہو یا نہیں؟ کہا ایسا تو نہیں ہے میری زندگی میں، اور مسلسل میرے مولا کی زبان پر جملے آتے ہیں، کیوں کر جفا کرتے ہو میرے جد مظلوم کے ہاتھوں؟ آخر میں سوال کیا، کیا ہر سال میرے جد مظلوم کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھار یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کیوں جفا کرتے ہو؟ آقا ظاہراً کوفے کا رہنے والا، آقا چند فرسخوں کا فاصلہ ہے، چند میلوں اور کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، میں کیسے روزانہ زیارت کو جاؤں؟ طریقہ بیان کیا فرش ازا پر آنے والے کو۔ عزیزو دین مبین اسلام بہت خوبصورت ہے۔ بہت سارے لوگ ازراہ مزاح کہتے ہیں مولانا صاحب بولنے کی باتیں ہیں، پیسہ نہ ہو تو اللہ اپنے گھر بھی نہیں بلاتا، پیسہ نہ ہو تو اللہ اپنے گھر بھی نہیں بلاتا۔ میں ان سے جواب میں عرض کرتا ہوں عزیزو، جیسی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے اس نے وسائل فراہم کیے ہیں، جیسے اس نے انسان کو بنایا ہے اور اسے عطا کیا ہے، اس اعتبار سے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ پیسے والے کو کہتا ہے
زحمتیں کر کے میرے گھر آ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے خدا کے گھر کی زیارت، اس سے کہتا ہے جا نماز جمعہ میں شرکت کر لے، ایسا ہے جیسے تو نے حج بیت اللہ کر لیا۔ تو میرے بھائی یہ دنیا میں ہے ایسا کہ پیسے والے کو سلام، غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ سلامتی کے عالم میں عبادت کرنے والا آج اگر مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مجلس اعزاء میں نہیں آیا ہے، رب کی جانب سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جیسے پچھلے سال یا پچھلے ماہ اگر یا چند دن قبل اگر یہ بیمار نہیں ہوتا، جیسے اس کی زندگی کے اعمال تھے درست ہے، آج بیمار ہو چکا ہے، ہماری نگاہوں میں ایسا ہے جیسے یہ مجلس اعزاء میں بیٹھا ہے۔ تو وہ جو آ کر اجر پا رہا ہے وہ بستر بیماری پر بھی وہی اجر و پاداش رب کی بارگاہ سے پا رہا ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہم تمہیں راہ بیان کیے دیتے، دیکھو یہ تمہارے چھٹے امام کا تم سے تقاضا ہے ہر روز ایک درود پڑھ دے محمد رضی اللہ علیہ وسلم، ہر روز 1 مرتبہ اور جمعے کے دن 5 مرتبہ میرے جد مظلوم کی زیارت کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر روز فرمائیے 1 مرتبہ حد اقل اور جمعے کے دن 5 مرتبہ میرے جد مظلوم۔ مولا اس قدر فاصلہ ہے کیسے؟ فرمایا ہم تمہیں طریقہ کار بیان کیے دیتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے آ جا، ایک اپنے دائیں جانب دیکھ، اپنے بائیں جانب دیکھ، آسمان کی جانب نگاہ کر، پھر رخ کر کربلا کا۔ فاصلوں کو کچھ اس طرح سے سمیٹ دیا جاتا ہے، رخ کر کربلا کا اور کہہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ورحمت اللہ، اے حسین اے نواسے رسول گنہگار کا سلام۔ پروردگار اسی لمحے 1 حج اور 1 زیارت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ لہذا وہ مومن جو اس مجمع میں ہے اور ابھی تک کربلا کی اسے زیارت کا شرف نہیں ملا، عزیز و صدق دل سے مانگو پروردگار اس 40 میں مجھے اور آپ کو پاک پیادہ۔ واقعاً ایک عجیب روح پرور منظر ہے عزیزو جو وہاں پر انسان کو دیکھنے ملتا ہے، ایثار اور قربانی کی عجیب تاریخ ہے جو رقم کی جا رہی ہے 40 کے ایام میں۔ خدا سلامت رکھے حسین کے زائروں کے خدمت گزاروں کو، کس طرح سے پیروں کو دباتے ہوئے، کس طرح سے جوتوں کو سجاتے ہوئے، کس طرح سے خدمت کرتے ہیں عزیزو، انکساری کے ساتھ آؤ۔ یہ وہ پیغام ہے عزیزو جو لے کر چلو اور دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ فرمایا نام حسین یاد رہے گا، مقصد حسین فراموش نہیں ہونے پائے گا۔ جاتے جاتے فرمایا میں اپنے بابا کی سیرت، اپنے جد کی سیرت کو دوبارہ سے آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ ایک دوسری جگہ پر ہاتھ خدا کی بارگاہ میں میرے مولا نے بلند کی اور کچھ یوں فرمایا اللہم انک تعلم، اے پروردگار تو بخوبی جانتا ہے حسین ابن علی کا اپنے گھر سے قدم نکالنا اس حکومت کی خاطر نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا، اس حکومت کی خاطر نہیں ہے جسے لوگ ہر ایرے غیرے راستے سے حلال و حرام دیکھے بغیر ہزاروں کا خون بہا کر حاصل کرتے ہیں تاکہ دنیا میں افتخار اور بلندی پا سکے۔ اس خاطر حسین اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہے۔ وَلَا الْتِمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، اور نہ ہی یہ دنیا کے بھوسے ٹکڑوں کی خاطر، یعنی دنیا اور اس کی بلندی علی و آل علی کی نگاہ میں بھوسی ٹکڑے ہیں جن کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، اس خاطر نہیں نکل رہا ہے۔ مولا پھر کیوں نکل رہے؟ وَلَٰكِن لِنُرِيَ، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مجھے یہ کمی نظر آتی ہے، جہاں کہیں میں نے مجلس پروردگار متعال نے توفیق دی عزیزو اس نوکری کرنے کی یہ درخواست پیش کی ہے، میں منتظمین سے جو بھی جن جگہوں پر مجلسیں برپا کرتے ہیں گزارش کروں گا اپنی مجلسوں کو مزین کریں، مزین کریں۔ کیسے مجلس مزین ہوتی ہے بتائیے؟ فرش عزا بچھا کر، جی ہاں یہاں پر بھی اچھے طریقے سے مزین کیا گیا، لیکن ایک کمی پائی جاتی، میرے مولا کے اقوال، میرے مولا کے فرامین۔ کیوں حسین ابن علی کربلا کے لیے چلے؟
ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں عزیزوں، اسے نظر کے طور پر، نیاز کے طور پر تقسیم کرے صاحبان ایمان کے مابین، اور جس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں کہ جب آپ سبیل لگائیں تو آنے والا نیاز کی بے حرمتی نہ کرے، اچھے طریقے سے تناول کرے، اپنے جسم اور روح کو شفا دے، اسی طرح سے اس نیاز کو تقسیم کرتے ہوئے یہ کہیں بھائی مجھے کوئی اجر و پاداش نہیں چاہیے، میرے مولا کا ایک خطبہ پڑھ لے بس۔ خطبات امام حسین مدینہ سے کربلا تک، حجت الاسلام علی مرتضی زیدی دام ظلہ العالی نے اس کا ترجمہ کیا ہے عزیزوں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا میرے مولا کے ان کلمات سے اپنے امام بارگاہوں کو خصوصیت سے محرم میں منور کریں کہ امام نے کربلا سے کے لیے نکلتے وقت کیا کچھ کہا، راستے میں میرے مولا کی زبان اقدس پر کیا جمل آتا ہے، جب میرا مولا سرزمین کربلا پہنچا اس وقت کیا فرمایا، تاکہ ہر روز عزادار حسینی اور ماتمدار حسینی جب مجلس کے لیے آئے مولا کے فرامین پر نگاہ پڑے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جب 10 دن دیکھے گا دل پر ضبط و ضبط ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اس سے بھی بہتر انداز میں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب کبھی درود بھیجیں تو بلند آواز سے درود پڑھیں محمد اور ان کی صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ بھی میرے مولا کی فضیلت ہے عزیزوں۔ بہرحال ایک دوسرے رخ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایسی فضیلت ہے کہ جو انسان کو عجیب طریقے سے پروان چڑھاتی ہے۔ فرمایا حسین ان مقاصد کی خاطر گھر سے نہیں نکل رہا ہے۔ پھر مولا کیوں نکل رہے ہیں؟ وَلَكِنْ لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، دین کی نشانیوں کو حسین دیکھنا چاہتا ہے سوسائٹی میں۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اے پروردگار تیرے شہروں میں فساد نہیں دیکھنا چاہتا حسین، امن و امان دیکھنا چاہتا ہے حسین۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تیرے بندوں میں سے جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ حسین کی نگاہوں میں قابل قبول نہیں ہے، ان کی حمایت میں اپنے گھر سے قدم آگے بڑھا رہا ہے حسین۔ وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، تاکہ تیرے احکامات اور تیری تعلیمات کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں۔ اور پھر اپنے چاہنے والوں سے خطاب کیا، اگر حسین کی مدد کرو گے بہت جلد ان مقاصد کو حاصل کر لو گے، نہیں کرو گے یہ دشمن قوی ہو جائے گا، اللہ کے نبی کے نور کو بجھانا چاہے گا۔ لیکن حسین اور اس کے یہ چند حساب آخر میں فرمایا حسبنا اللہ وعلیہ توکلنا والیہ انبنا والیہ المصیر، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، قلیل سی تعداد ہی کیوں نہ ہو حسین اس طرح سے کربلا سجائے گا تا قیام قیامت دین محفوظ ہو جائے گا، ظالم برباد ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اب عزیزوں کچھ کام کی باتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ بس مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں میں اور آپ؟ تاکہ کربلا یاد رہے۔ جب کربلا یاد رہے گی مقصد حسین یاد رہے گا۔ کیا ہے میرے مولا کا مقصد؟ ظلم و ستم کا، فرمائیے بولیے بلند آواز سے، درمیان سے بھی سننا چاہتا ہوں، ظلم و ستم کا خاتمہ، آخر سے سننا چاہتا ہوں، بتائیے کیا ہے میرے مولا کا مقصد؟ بلند آواز سے میرے بھائی، ظلم و ستم کا خاتمہ، ظلم اس معاشرے سے ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے۔ پاکستان میں کرپشن کا لیول کیا ہے میرے بھائی؟ اس سے زیادہ اس ملک میں اب ہے توان اور طاقت کرپشن کو برداشت کرنے کی؟ کرپشن کا دوسرا نام ہے میرے بھائی ظلم۔ ہم ظالم کے خلاف تو فریاد بلند کرتے ہیں، آئیے تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے، کہیے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ، آئیے تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکیے۔ یہ ٹریفک قوانین کو ایکسپوائل کرنا ظلم نہیں ہے؟ ہاں، ہم اپنے مولا کی ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے لیول پر موجود، ابتدائی تقاریر سے جو میرے ساتھ ہے عزیزوں، مولا جان آپ کے لیے فدا، مال آپ کے لیے پر نچھاور، اولاد آپ کے لیے، مقام آپ کے لیے، مرتبہ آپ کے لیے۔ امام نے فرمایا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ذرا سر کے بال دے کر آؤ۔ بال دینے کو تیار نہیں ہے، بچے دے گا،
جان دے گا. چھوٹا امتحان دے پھر بڑے امتحان کی بات کرنا. تو اگر ہم بات کرتے ہیں مولا عزیزوں، ہم مسلسل دعا طلب کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار حسین کے وارث کا ظہور فرما. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. کیوں؟ بولیے میرے ساتھ، کیوں؟ زمانے کا امام آ کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس دنیا کو جو کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے عدل و انصاف سے بھرنا ہے. تو عزیزوں مولا کی مدد کیجئے، ظلم بڑھا کر نہیں میرے بھائی، ظلم گھٹا کر، تاکہ امام آ کر اس مقصد کو اس کے معراج پر پہنچائے. آج کے بعد علی کا چاہنے والا ٹریفک قوانین کی پابندی کرے. مولانا صاحب بولنا بہت آسان ہے، ہمارے ساتھ رہو ہمارے شہر میں پھر بولنا. یقین جانیے میں حیدرآباد کی گلیوں میں کچھ دیر گزرا، واقعہ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزوں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے. ایسا نہ کرو عزیزوں، ایسا نہ کرو. جس مقصد کی خاطر انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ مقصد ملتا بھی نہیں. ہر ایک قانون توڑ رہا ہے. اس وقت جو مراجع کرام آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی عزیزوں، جن کی یہ وہ ماہرین دین ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں، یہ ان کا فرمان ہے. ہر گورنمنٹ کے وہ قوانین کہ جو لوگوں کے عموماً فائدے کے لیے ہیں، جن قوانین کو بنایا جاتا ہے تاکہ اس پر لوگ عمل پیرا ہو اور سوسائٹی نفع حاصل کرے، اس کی وجہ سے پیس ہو، اس کی وجہ سے سکون ہو، اطمینان ہو، ان قوانین کو ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے عزیزوں، منع کیا گیا ہے. یعنی حتیٰ شرعی اعتبار سے بھی منع ہے. انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے. لاجیکل وے میں بھی سوچ لو عزیزوں، قانون توڑو گے تو منزل مقصود پر ٹائم پر نہیں پہنچو گے، چونکہ تم اکیلے تو نہیں توڑ رہے ہو، دوسرا بھی توڑ رہا ہے. آپ نے یہاں سے جگہ بنا لی، آگے پھر بند پڑا ہوا ہے راستہ. یہ جو گلی کوچوں میں میرے بھائی خوشی ہوتی ہے مجالس میں، کتنا اچھا یہ فٹ پاتھ کا رنگ کتنا خوبصورت ہے. کہاں ہے حیدرآباد میں دوسرا ایسا فٹ پاتھ؟ مجھے بتائیے. آؤ عزیزو، ان مجلسوں کے طفیل انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے. ان باتوں کو سن کر پریشان نہ ہو عزیزو، یہ دین کا وہ پیغام ہے. دین میرے اور آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. آؤ مجلس حسین کی اس نورانیت سے عالم اسلام اور دیگر مکاتب فکر کو روشناس کرواؤ. کل تک ادھر ادھر انسان کے ہاتھ میں جو کچھ آتا تھا پھینکتا تھا، آج کے بعد نہیں، کچھ نہیں عزیزو. مجالس ازا کے سلسلے کو اتنے اچھے طریقے سے برپا کریں. بہرحال ایک آسان سی مثال ہے عزیزو، ایمبولینس چلی ایک زخمی کو بچانے، اگر راستے میں تیز رفتاری کی وجہ سے چند آدمیوں کو زخمی کر دے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم چلے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کسی اعتبار سے ظلم آ جائے، مخصوصاً وہ مجالس کے جو روڈز پر منعقد ہوتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، دیکھیں ایک گورنمنٹ سے آپ نے اجازت لے لی، یہ حصہ ہے، ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال بہت سارے افراد ہمارے قرب و جوار میں، حسین آیا ہے کربلا میں نے اور آپ نے سجائی عزیزو رزق بانٹنے کے لیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو ہمارے کسی فعل سے، کسی عمل سے، بولیے، کسی کا ظاہری رزق رک جائے. جہاں آپ ڈونیشن جمع کرتے ہیں مجلس کے مختلف اخراجات کے لیے، میں ایک گزارش کرتا ہوں، یہ جو اطراف میں جتنی دکانیں ہیں نا، مختصر ہی صحیح کہیے یہ لیے نیاز حسین، آپ نے بہت خدا کی راہ میں دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بہت گھنٹے دیے، حسین کی ماں آپ کو اجر عطا کرے گی. ساتھ ہی ساتھ یہ مختصر ہماری جانب سے، کیا معلوم وہی آگے بڑھ کر کہے کہ میرے بھائی یہ پیسہ بھی سبیل حسین میں لگا دے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. فرمایا پیسے سے دوسرے انسان کو خریدنا بہت مشکل ہے. آؤ اپنے مولا کے کردار کے وار کے ذریعے سے، پاکیزہ کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتتے چلے جاؤ، خریدتے چلے جاؤ. ظلم و ستم کو اپنی زندگی میں خدا را ختم کر دیجیے. یہ ابتدائی مجلس میں یہ بات آ گئی، تھوڑا سا سنجیدہ بات ہے، آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے اسے تحمل کر رہے ہیں. جس سیٹ پر بیٹھیں خدا را ظلم چھوڑ دیں، خدا را ظلم چھوڑ دیں. ہم بہت بڑے ظلم کا اختتام چاہتے ہیں نا عزیزوں. شاید ابھی ہمارے لیے اس طرح سے گراؤنڈ آمادہ نہیں ہے. خب جو سیٹس میرے اور آپ کے پاس ہیں اس سیٹس پر ظلم چھوڑ دو. ایک مومن ملا
کہتے ہیں مولانا صاحب میں نوکری کرتا ہوں اور جاتا بھی نہیں ہوں، الحمدللہ پورے پیسے میرے پاس آ جاتے ہیں گھر میں. بہت سارے ایسے مومن ملیں گے آپ کو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا میں نے طے کیا ہے، ابا نے مجھے سکھایا رشوت نہیں لینا. میں رشوت نہیں لیتا ہوں. وہ جو اوپر کی ساری چین ہے، وہ نیچے کے جتنے جانباز ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں بھائی تو جا اپنے گھر میں بیٹھ، تیری پوری تنخواہ ہم تجھے پہنچا. آؤ عزیزو، ایک ایک کر کر حسینی اس طرح سے کر دے کہ کایا پلٹ جائے. کیسے کایا پلٹے گی؟ آپ نے بھی رشوت لینا چھوڑ دی برابر. یعنی آج سلسلہ برعکس ہے کہ جو پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اسے سسٹم سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے. آؤ مجلس حسین سے پاکیزگی کا وہ درس لو کہ پاکیزہ افراد اتنے بڑھتے چلے جائیں کہ بدکار سسٹم کو چھوڑ کر نکل جائے. ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. سبحان اللہ نہیں کہو گے میرے بھائی؟ بڑی مہربانی. یہ کیوں بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دو نا عزیزو، حد اقل اتنا ساتھ دو کہ کوشش کریں گے. بعض چہرے تو بتا رہے ہیں مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. خود میرے بھائی میں آپ سے دعوت فکر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس سلسلے میں غور و فکر. یہ سارا کرپشن ہے کیوں؟ کل سے متصل ہوا. سارا کرپشن ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. زیادہ پیسے میں اپنے لیے بھلائی دیکھتے ہیں، اپنی عزت و شرف مقام میں دیکھتے ہیں. جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولیں گے، فریب دینا پڑے فریب دیں گے، قانون توڑنا پڑے قانون توڑیں گے. ہمیں عزت چاہیے، شرف چاہیے، سلام چاہیے. کہ ابھی ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، اس طرح کا پروٹوکول چاہیے تاکہ جب ہم نکلیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم صاحب عزت ہو گئے. آپ عزیزو اس فرش ازا پر تاکہ پتہ چلے عزت کسے کہتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کمال کسے کہتے ہیں. بس سارا جھوٹ انسان بولتا ہے حب، بولے میرے ساتھ، حب دنیا کی وجہ سے. کل سے متصل ہوا میں، حب دنیا کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ، اب یہ نوجوان بچوں کے لیے بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، بہت ہی مزیدار ہے، بہت اچھا پیغام دیتا ہے. دنیا کیا کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب دیں گے تو میں یہ حکایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا حب دنیا کہتے کسے ہیں. فرمایا دنیا سے ایسی وابستگی جو انسان کی آنکھیں چندھیا دے. بس مجھے چاہیے تو چاہیے، نہیں ملے گا تو میں بندگی نہیں کروں گا. حب دنیا کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان کی روح کے ساتھ؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. فرمائیے. آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، کان سن نہیں پاتے، زبان بول نہیں پاتی. حق بولنا ہے. دیکھا ہے نہیں بولے گا، نہیں صاحب میں نے دیکھا ہی نہیں. سنا ہے نہیں صاحب میں نے نہیں سنا. دنیا جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، نہیں معلوم کیا کچھ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی، یہ ہے اس مرض کے اثرات کہ جو انسان کی روح پر نمودار ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک چاہنے والے کے ساتھ ہیں. 3 عدد روٹیاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، کسی مقام پر سستانے کے لیے بیٹھے، سفرہ بچھایا گیا. 3 عدد روٹیاں تناول کرنا شروع کی. 1 عدد روٹی حضرت عیسیٰ نے تناول کی، 1 عدد روٹی اس دوسرے بھائی نے تناول کی. حضرت عیسیٰ چلے نہر کنارے پانی پینے کے لیے. جب پانی پی کر واپس آئے دیکھا وہ تیسری روٹی موجود نہیں ہے. کہا میرے بھائی یہ روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم. کبھی انسان آ کر اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بچے کی طرح سے. ہاں بیٹا پڑھائی کر لی؟ جی بابا. بیٹا آج کے دن ٹیلی ویژن تو نہیں کھولا؟ نہیں بابا پورے دن میں بالکل نہیں دیکھا، بھی تو اجازت دے تھوڑی دیر دیکھنے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کا نبی عزیزوں پیغام دینا چاہتا ہے، چلے آگے. اچھا نہیں معلوم، چلو آگے چلے. ایک ہرنی کو دیکھا جو اپنے بچے کے ساتھ ہے. اس کے بچے کی جانب اشارہ کیا، بچہ آگے بڑھا. حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ و باللہ شرعی طریقے سے اس کے گوشت کو پکایا گیا. دونوں نے مل کر اس کے گوشت کو تناول کیا. جو روکھی سوکھی ہڈیاں باقی رہ گئی تھی اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ نے قوم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا. عیسیٰ بے اذن خدا مردوں کو حیات عطا کرتے تھے. اگر فخر عیسیٰ
بے اذن خدا مردوں کو حیات عطا کر دے تو کیا عیب ہے، کیا تعجب ہے؟ نہ صرف حیات عطا کرتا ہے فخر عیسیٰ اللہ کے رسول کا وسیع، نہ صرف حیات عطا کرتا ہے گزشتہ زمانے میں، نہ صرف حیات عطا کرتا ہے آئندہ زمانے میں، بلکہ اس وقت مجلس اعظم میں بیٹھا حیات پا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر فخر عیسیٰ کا معجزہ کیا ہوگا؟ ناری تھا جب تک مجلس اعظم میں نہ آیا، جیسے ہی مجلس اعظم میں شرکت کی نوری بنا دیا گیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ جسم کو بھی حیات عطا کرتے ہیں، روح کو بھی حیات عطا کی جاتی ہے۔ اتنا بڑا معجزہ رخ کیا اس مومن کی طرف، اے میرے بھائی اس خدا کے حق کا واسطہ جس نے یہ معجزہ میرے ہاتھوں پر دکھایا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہتا مجھے کیا معلوم، میں نے نہیں کھایا۔ اچھا آگے چلے، دریا ہاتھ تھاما، بِإِذْنِ اللہ، بسم اللہ، دریا پر چلنا شروع کی۔ کیا بات ہے بھائی، پیر رکھتا چلا جا رہا ہے پانی پر۔ معجزہ دیکھا، پھر فرمایا اے میرے بھائی اس خدا کے حق کا واسطہ جس نے یہ معجزہ عیسیٰ کے ہاتھوں پر دکھایا، بتا وہ تیسری روٹی میں نے نہیں کھائی۔ کیا کرے، اب جانتے ہیں کہ اس سے سچ کیسے اگلوائے۔ آگے بڑھے، کسی جگہ پر سستانے کے لیے بیٹھے، مٹی کا ایک ڈھیر تھا، حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا، ہو گیا سونا۔ 3 حصے کیے پہلے اس کے، پھر کہا پہلا حصہ تیرے لیے کہ چونکہ تو نے ایک روٹی کھائی تھی، دوسرا حصہ میرے لیے چونکہ میں نے روٹی کھائی تھی، تیسرا حصہ اس کے لیے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ ابھی تک تو آپ نے دیکھا وہ اولاد بھی ایسے ہی کرتی ہے، پہلے سچ نہیں بولے گی، پھر جب دیکھتی ہے کہ ٹرانزیکشن اب ایسی ہے کہ اب تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جو مل رہا ہے وہ کارآمد ہے، اب بول دو سچ، اب ڈسکلوز کر دو۔ کہنے لگا آقا میں نے کھائی وہ روٹی۔ سونا سونا ہے سر، بہت سو کو سونا سلا دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ سمجھ رہے نا میرے ساتھ کون سا سونا کیسا سلا دیتا ہے؟ کہا یہ سونا، یہ زندگی تجھے مبارک ہو، ایسے کے ساتھ عیسیٰ سفر نہیں کر سکتا ہے، چھوڑ دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے، شاید ہمارے ملک کی طرح گلیاں سامنے سے 2 صاحب برآمد ہوئے، اب یہ تو پریشان ہو گئے، اتنا سونا ان کے پاس ہے۔ ان کو جیسے ہی پتہ چلا تو آگے بڑھ کے آفر دے دی کہ بھائی سارا نہ لے جاؤ، ایسا کرتے ہیں آپس میں اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں مل کے آگے بڑھے، پھر تھکن ہوئی، بھوک لگی، ان 2 میں سے کسی ایک سے کہا جاؤ ذرا قریبی کسی شہر سے جا کر کچھ کھانے کا اہتمام کر لو۔ وہ چلا کھانے کا اہتمام کرنے، یہ دونوں ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ جو جا رہا ہے، دنیا عزیزو یہی ہے، معصوم فرماتے ہیں دنیا سمندر کے پانی کی مانند ہے، جتنا پیتا چلا جاتا ہے اتنا پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسی عالم میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پوچھ لیجئے ان صاحبان مقام و ثروت سے، کیوں ان کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی؟ اتنا پیسہ ہے، اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے عزیزو، نسلیں کھائیں گی، اتنا پیسہ ہے، لیکن بھوک نہیں مٹتی ہے، پیاس نہیں بجھتی ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے، اے علی کے چاہنے والے آ اپنے مولا سے لے کر جا۔ فرمایا 2 بھوکے ایسے ہیں، ایک دنیا کا بھوکا، ایک علوم آل محمد کی تعلیمات کا بھوکا، وہ دنیا میں مر مٹتا ہے، یہ راہ علی میں چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اس کی محبت فضیلتیں سنتا چلا جاتا ہے، مجلس برپا کرتا چلا جاتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی۔ ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، اس کی تشفی اسی میں ہے کہ اپنے مولا کے ذکر سے اپنے قلب کو آباد کرتا چلا جائے۔ اس حرص نے کیا کیا، وہ جو کھانا لینے گیا اس نیت کے ساتھ کہ کیوں 3 حصے ہوں، کیوں مجھے 1 حصہ ملے، کھانے میں زہر ملا دیا۔ اور یہ صاحب جو پہلے اکیلے تھے اب ان 2 میں سے ایک کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کیوں اس کو حصہ دیں، ہم 2 ہیں، جب وہ آئے گا تو اسے مار دیتے ہیں تو آدھا آدھا ہو سکے گا۔ وہ واپس آیا، انہوں نے اس کا قتل کیا۔
اب آدھا آدھا حصہ ہو گیا, 50-50% ہو گیا. کہا کہ چلو آگے بڑھنے سے پہلے کھانا تو کھا لیں. جب کھانا کھایا تو یہ دو بھی چت لیٹ گئے. اللہ کے نبی کا گزر ہوا, فرمایا دنیا اپنے سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے. کہاں ہے نمرود میرے بھائی بتاؤ, کہاں ہے شداد مجھے بتائیے. اپنی پاکستانی کی سر تاریخ کو اٹھا لے, میں نام نہیں لیتا ہوں, کہاں ہے عزیزوں بتائیے کہاں ہے, کون ہے ان کا نام لیوا, کون ہے ان کا ماننے والا. قبروں میں جا کے عذاب خدا کا شکار ہیں ظلم و ستم کرنے والے. آج ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میرے مولا کے ان جملات کو لے کر جائیں. چاہنے والے نے کہا مولا مختصر موعظہ فرماتے ہیں. یہ وہ در ہے کہ جو کوزے میں سمندر, خدا را آپ سے گزشتہ 2 دنوں میں تقاضا کیا تھا 2 آیتوں کا, آج تقاضا کرتا ہوں اس روایت کا. عربی یاد نہ کر سکے ترجمہ یاد کر لیں, اور کم از کم 5 لوگوں کی خدمت میں اس ترجمے کو اپنی زبان سے پیش کریں. ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کرتے کہ میرے مولا کا یہ فرمان ہے, میرے چاہنے والے, اے میرے بزنس پارٹنر, اے میرے ماتحت, جو بھی اپنے مولا کے اس فرمان کو پہنچائیے. فرمایا جو شخص بھی کسی شے کا متقاضی ہو جائے لیکن اللہ کی معصیت کے ذریعے, وہ جس چیز کو چاہے گا وہ بہت جلد اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. جس چیز سے بچنے کی خاطر اس نے یہ کام کیا ہے بہت جلد اسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. من حاول امرا بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو واسرع لمجیع ما یحذر. جس دنیا کی خاطر, جس عزت کی خاطر, جس شرف کی خاطر, جس پیسے کی خاطر یہ دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, بہت جلد اس پیسے سے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. اور بہت جلد جس بے عزتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا وہ بے عزتی اس کے پورے وجود کو لے ڈوبتی ہے. آؤ عزیزو طے کر لے عزت کے جس راستے کو ائمہ علیہم السلام نے بیان کہ خدا را توبہ کر لے. یہ توبہ کی شب ہے. بعض اساتید اخلاق فرماتے ہیں مجلس حسین میں توبہ کر کے آج کے بعد ظلم نہیں کروں گا, آج کے بعد ظلم نہ کریں. انشاءاللہ کچھ مثالیں آئندہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خدا را اپنے گھر میں ظلم نہ کرے, اپنی زوجہ پر ظلم نہ کرے, اپنے شوہر پر ظلم نہ کرے, میری ماں اور بہن, اپنے بچوں پر خدا را ظلم نہ کرے. کاروبار کی سیٹ سے وفا کرے, اپنی جاب کی سیٹ سے وفا کرے, ظلم نہ کریں. خدا را ظلم نہ کریں. خدا متعال سے توبہ طلب کریں, اہل بیت کے وسیلے سے توبہ طلب کریں. آج جس ہستی کا ذکر کرنے چلے عزیزوں وہ تائب کربلا ہے. کس طرح سے میرا مولا حیات بانٹتا ہے, کس طرح ناری کو نوری بناتا ہے. وہ جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے کس طرح سے منور ہوتا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی ہے, بہت گنہگار ہے, بہت خطا کار ہے. مسلسل اس سے کہتے ہیں میرے بھائی رک جا, یہ کیا سلسلہ ہے, رک جا. ایک مرتبہ مدینہ جانا چاہتے ہیں, پھر اصرار کیا اپنے پڑوسی سے میرے بھائی رک جا. پڑوسی کہنے لگا اپنے مولا کی زیارت کو جا رہے ہو, میرا بھی ذکر کر دینا. پہنچے مدینہ, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ لینے کے لیے آئے. سب مل کر, چونکہ اب مصیبت کا ذکر شروع ہوا چاہتا ہے, رونا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے عزیزوں ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. ہر ایک آج رات تھوڑا اپنا حساب و کتاب لے, میں کدھر کھڑا ہوں, کہاں ظلم کرتا ہوں, کہاں جھوٹ بولتا ہوں, کہاں فریب دیتا ہوں, کہاں دھوکہ دیتا ہوں. ظاہر میں بہت با اخلاق ہوں, جیسے ہی میری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے اس کی غیبت کرتا ہوں. ہر انسان خود اپنا حساب و کتاب کرے. میں اپنے مولا کی مدد کرنا چاہتا ہوں ظلم کے مٹانے میں. میرا مولا ایسا ساتھی نہیں چاہتے کہ جس کی زندگی ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو. اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں. مولا توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, اے میرے آقا میری مدد کرے جس طرح سے حر کی امداد فرمائے. اور یہ ائمہ کی جانب سے دستور ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہنچے ابی بصیر,
جہاں مختلف امور کا ذکر کیا وہاں آپ نے مولا کی خدمت میں فرمایا آقا اس طرح کا میرا ایک پڑوسی ہے. کہا یہ لو ہماری جانب سے اسٹیٹمنٹ، اپنے پڑوسی سے کہہ دے اپنی زندگی بدل دے، جعفر صادق بہشت کی ضمانت لیتا ہے. بنی امیہ کی نوکری کرنے والا، رقص و سرور کی محفلیں، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا. قانون میرے مولا نے دیا، اپنی زندگی میں تبدیلی کا عہد کر، مولا رزق حرام کو چھوڑتا ہوں، مولا آج کے بعد آنکھ گناہ نہیں کرے گی، مولا آج کے بعد کان گناہ نہیں کرے گی. ابو بصیر واپس پلٹے، ماجرے کو بیان کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ رونے لگا، میرے مولا نے یہ فرمایا میرے لیے. کچھ دن گزرے، ابو بصیر کو پیغام دیا گیا تمہارا پڑوسی بلا رہا ہے. جب پہنچے اس کے گھر پر تو دروازے کی اوٹ سے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں سامنے نہیں آ سکتا اس لیے کہ پہننے کا لباس بھی حرام سے خریدا ہوا تھا، میں نے سب کچھ اپنے سے دور کر دیا. ابو بصیر نے ضروریات کا سامان فراہم کیا. چند دن گزرے، خبر ملی جاکنی کا عالم ہے، روح قبض ہوا چاہتی. ابو بصیر کہتے ہیں میں سرہانے کھڑا تھا اپنے پڑوسی کے، جب اس کے وقت آخر آیا ایک مرتبہ آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر فرمایا ہے ابو بصیر مولا نے اپنا وعدہ سچ کر دیا. اور یہ چیزیں عزیزوں آج بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں، سکون و اطمینان سے نظر آتے ہیں. ایک بہت عظیم شاعر اہل بیت بر صغیر کے، ان کے بارے میں ان کے قریبی بعض افراد سے میں نے یہ سنا کہ جب وقت آخر آیا سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی ان کے وجود میں کہ وہ بیٹھ سکے، لیکن جب وقت آخر آیا بیٹھے اور کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. خدا عطا کرتا ہے عزیزوں. کیوں اور کو اتنا عظیم مقام ملا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے چند اور افراد بھی ہیں جنہیں توبہ کرنے کا موقع ملا اور وہ پلٹ کر امام کی خدمت میں آئے. کچھ خوارج تھے کہ جنہیں موقع ملا. تاریخ عاشورہ کے جو مقاتل میں تاریخ عاشورہ کا بیان ہے وہاں پر ذکر ہے، لیکن بہرحال یہ برجستہ ترین مقام جو حر کو ملا ایسا کسی کو نہیں ملا عزیزوں. زمانے کا امام سلام بھیجتا ہے، حر ابن یزید ریاحی تجھ پر فاطمہ کے لال کا سلام. کیوں یہ مقام ملا؟ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ایک ایسی صفت حر میں پائی جاتی تھی کہ جس نے حر کو توبہ کرنے والوں کی فہرست میں سے قرار دیا. اور الحمدللہ الحمدللہ امیدوار ہو جائے، خوشحال ہو جائے کہ بے درجہ عدم یہ صفت میرے آپ میں بھی پائی جاتی. کیا تھی وہ صفت؟ جب حر نے میرے مولا کا راستہ روکنا چاہا، امام نے فرمایا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. عربی زبان کے اعتبار سے توہین ہے انسان کی. کیا کہا جواب میں حر نے؟ عزیز و بلند آواز سے رو کر کہو کیا کہا جواب میں حر نے؟ مولا اگر کسی اور نے یہ جملے کہے ہوتے میں اسی طرح سے یہ جملے پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. پاکیزہ لوگوں سے محبت نے حر کو بچایا. خدا کا شکر بجا لائے، درست عمل میں کوتاہی ہے لیکن حسین کی ماں سے محبت میں جھوٹے نہیں ہے. یہ محبت باپ نے اپنے رزق حلال کے ذریعے، ماں نے اپنے پاکیزہ دودھ کے ذریعے دی ہے. کہے پروردگار حر کی توبہ قبول کرنے والے، جس ماں کے زیر سایہ حر کی توبہ قبول ہوئی، اسی شہزادی کے یہ چاہنے والے، یہ گنہگار، یہ خطاکار
تجھ سے توبہ کرنے کے لیے آئے، تجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور، لتش لتش کی صدائیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا روز عاشور کا، وہ لحظہ آیا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حیران و پریشان ہو گیا، اس قدر مضطرب پایا میں نے حر کو۔ اے حر، اگر کوفے میں مجھے خبر دی جاتی کہ کوفے کا بہادر ترین انسان کون ہے، میں تیرا نام لیتا ہوں، یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ عزیزو آسان نہیں ہے رزق حرام کو چھوڑنا، آسان نہیں ہے مقام اور مرتبے کو ترک کرنا۔ امام کے لیے کہنے لگا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے مابین دیکھ رہا ہوں، اور قسم بخدا میں جنت کو جہنم پر فوقیت دوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لتش لتش کی صداؤں نے حر کو کچھ اس طرح سے تڑپایا، میرے مولا کی جانب قدم آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ پیاسوں کی جانب قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذہن میں یہ منظر ہے جب دشمن بن کے امام کا راستہ روکنے کے لیے پہنچے تھے، میرے مولا نے اپنے جوانوں سے کہا تھا پانی کی مقدار بڑھا دو، نہیں دیکھا حسین، یہ ہے حسینیت، یہ ہے مکتب حسین، اسی لیے تو ہم سبیل لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کون پینے آیا ہے، یہ میرے مولا کی سبیل ہے، ہر ایک پیاسے کو سیرابی عطا کرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں عالم یہ ہو سر جھکا ہوا ہو، ہاتھ پسے گردن رکھ دیے ہو۔ بعض مقاتل یہ کہتے ہیں اپنی زرہ برعکس کر لی تھی، امام کے قریب پہنچے، زباں پر جملے آئے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ عزیزو عجب نہیں، میرے مولا نے فرمایا عباس کھڑے ہو جاؤ، اے علی اکبر کھڑے ہو جاؤ، میرا مہمان، ارے میرے مہمان کا استقبال کرو۔ فرمایا میرے رب نے تجھے معاف کر دیا، میرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے میرے مولا، تجھے حور کی حرمت کا واسطہ، تجھے اس فرش عزا کا واسطہ، ان گنہگاروں کو آج کی شب معافی کا تحفہ عطا فرما دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو میرے لفظوں پر گریہ نہ کرو، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، نہیں معلوم کل کی شب، کل کا دن مجھے اور آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اس فرش عزا پر اس طرح سے رو جس طرح سے رونے کا حق ہے، جس طرح سے بوڑھی ماں جوان کا گریہ کرتی ہے، رونے کی شکل بنا، فریاد بلند کرو، پروردگار کی بارگاہ میں چھٹا امام دعا طلب کرتا ہے، پروردگار ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں، امام سے فرمایا او مولا ایک معافی اور پیش کرنا چاہتا ہوں، بیویوں کے خیموں کے نزدیک پہنچ کر آواز دیو، اے رسول زادیو، اے علی زادیو، میرے ہی سبب سے یہ کربلا ہے، میرے سبب سے یہ لتش لتش کی صدائیں، مجھے معاف کر دیجئے، میں گنہگار۔ شاید خیمے سے جواب آیا، اے میرے ماں جائے کے مددگار، تجھے علی کی بیٹی کا سلام، حر نے خاک کربلا سر پر ڈالیو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس دو جملے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز۔ خدا ان صداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ مولا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام نے اجازت دی، بہترین طریقے سے حر نے اپنا جہاد مکمل کیا۔ میرے مولا کے چاہنے والوں نے حر کے جنازے کو امام کے قریب پہنچایا۔ شاید آخری سانسیں ہیں یا حر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، میرا مولا آیا، حر کے جنازے کے نزدیک بیٹھے اور زباں پر جملے آئے، کیا خوبصورت نام ہے حر، تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزو جب توبہ کرنے والا خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، جیسے بہت کوئی قیمتی شے انسان کو نصیب ہو جائے، کتنا خوشحال ہوتا ہے، اس طرح رب کی خاص رحمت توبہ کرنے والے کے
کے شامل حال ہوتی ہے، حور کو کیا دیا میرے مولا نے؟ اس توبہ کرنے والے کو امام کی بارگاہ سے کیا ملا؟ یہ کشف ہوا چند سالوں کے بعد، چند سو سالوں کے بعد، چند سو سالوں کے بعد کشف ہوا۔ جن افراد کو زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے جانتے ہیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر حور کی قبر ہے، حور کا روزہ ہے عزیزو۔ بہرحال چمگویا ہے، چمگویا ہے اس شیعہ بادشاہ کے زمانے میں کہ حور حق پر بھی تھے یا نہیں تھے، اور اس بات کو جاننے کے لیے نبش قبر کیا گیا۔ دیکھا حور کی تازہ قبر برآمد ہوئی، دیکھا حور کا تازہ جنازہ برآمد ہوا، اور اس موقع پر یہ معلوم چلا میرے مولا نے جاتے جاتے توبہ کرنے والے کو ایک خاص تحفہ دیا، شاید وہ رومال جسے ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا میرے مولا نے ان کی پیشانی پر باندھ دیا۔ بادشاہ نے چاہا اس رومال کو برآمد کر، خون کا تازہ فوارہ بلند ہوا، ارے لاش حور یہ بلند آواز سے کہنے لگا اس رومال کو بندے رہنے دے، یہ میرے توبہ کی نشان، کل کو محشر میں جب ماں فاطمہ کی خدمت میں پہنچوں گا کہہ سکوں گا بی بی میں حسین کا معاف کرتا ہوں، یہ دیکھیے رومال حسین میری پیشانی سے بندہ ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس طرح سے محرم کے ان 10 دنوں مجلس عزا کے طفیل روحوں کو بیداری نصیب ہوتی ہے، گناہوں کی کثافت سے نجات عطا ہوتی ہے، پروردگار اپنی زندگی کا ہر دن علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے، دوسروں تک اچھی طریقے سے پہنچانے کے لیے ہم سب کو وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مومنین مومنات اپنی دلوں میں دنیاوی و اخروی حاجات لیے ہوا ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، حسین کے مزار پر آنے والا، حسین کی زیارت کرنے والا کتنا ہی کرب و اندوہ میں کیوں نہ مبتلا ہو، یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے، جب زیارت سے واپس پلٹے گا اس کے کرب و اندوہ کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کی مصیبت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار ہر وہ پریشانی، ہر وہ سختی کہ جس کا دور ہونا تو ہماری دنیا آخرت کی مصلحت میں دیکھتا ہے، اسی لمحے اسی موقع ہمارے وجود سے اور ہماری زندگی سے نکال دے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہر وہ دعا جو مومن و مومنہ اپنے دل میں رکھے ہوئے، ہر وہ دعا جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں اسی لمحے قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب بھی روحانی امراض میں مبتلا ہے، کبھی نماز صبح قضا ہو جاتی ہے، کبھی آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار بہت تیزی سے یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، تجھے حضرت حر کا واسطہ ہم سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما، رزق حلال پاکیزہ رزق حسین کی راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے عزیزوں یہ مانگنے کا وقت ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مزدور کو پورا دن مزدوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد کس طرح سے مالک کی جانب دیکھتا ہے۔ یہ فرش عزا پر یہ مانگنے کا وقت ہے، صدق کے دل سے مانگو گے خدا عطا کرے گا۔ اے پروردگار ہے میرے مولا، اپنے بچوں کی اس عظیم سرمائے کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے آقا، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما، جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ اس دعا کو ہاتھ بلند کر کے رب کی بارگاہ میں طلب کریں، پروردگار محروم نہیں کرے گا۔ اے پروردگار تجھے حر کی حرمت کا واسطہ، تجھے حر کے مقام و مرتبے کا واسطہ، جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے
جان مال عزت آبرو مقام مرتبہ سب کچھ تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے، حسین کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، فرزند حسین کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا ایام 40 میں پاک پیادہ مولا آقا کی زیارت بجلانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں بطریق احسن مولا کی عزا بجا لانے کی، مولا کی ماتمداری بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کو ہم ان کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے میرے آقا اس دھرتی سے محبت کرنے والے پاکیزہ حکمراں عطا فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔